ہر ہفتے مجلس کیا کریں. تو میں نے حضرت والا کو لکھا. پہلے خط ہوتے تھے، ہر مہینے خط حضرت کو لکھنا ہوتا تھا مجھے، بلکہ 1 تاریخ کو خط بھیجنا ہوتا تھا. اور جتنے دن لیٹ کریں گے روزانے کی 4 رکعت نفل جرمانہ پڑھنا ہوتا تھا. 4 دن یا 5 دن. پھر لکھنا بھی ہوتا تھا جی 3 دن لیٹ خط کیا، میں نے 12 رکعت پڑھ دی ہیں، یہ خط میں روانہ کر رہا ہوں. ان میں حال والدین کی تک اصلاح کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے. اب رابطے میں رہیں، اپنا ڈاکٹر کی طرح ان کو بتاتے رہیں. تو حضرت نے لکھا کہ آپ ہر ہفتے مجلس کیا کریں. یہاں کا ماحول بتا رہا ہوں. میں نے لکھا حضرت کو کہ یہاں کوئی بھی جلسہ کرانا ہو جس میں 4 آدمی جمع کرنے ہو تو اس کے لیے 1 مہینہ پہلے اشتہار لگانا ہوتا ہے اور اس کے ایڈورٹائز کے پھر جا کے جب جلسہ ہوتا ہے تو اس میں 200-400 آدمی جمع ہوتے ہیں. ہر ہفتے کون آئے گا میری بات سننے کے. یہ میں نے حضرت کو لکھا. حضرت والا کا جواب تھا کہ دکان کھولنا آپ کا کام ہے، گاہک بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بس پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ چونکہ پیر کو بیان کرتے مغرب کے بعد تو ہم پیر کو عشاء کے بعد رکھ لیتے ادباً. تو دل تو وہی ہو جو شیخ کا ہے لیکن وقت وہ نہ ہو. تو پیر کا بیان شروع کر دیا. شروع کرنے کے بعد اس میں کچھ طالب علم ہوتے ہیں 10-15. ہمارے سلسلے میں جبر نہیں ہوتا کبھی بھی. اگر مدرسے میں ہوگا تو طالب علموں کی حاضری ضروری نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہے. یہ عجیب ہے. طلبہ ضرور، ہاں طلبہ کے جب اجلاس الگ ہوتا ہے اس میں تو سب کی حاضری لیتے بھی ہیں، لیکن ان وعظ و نصیحت میں آپشنل رکھتے ہیں، وہی آئے جس کو دل چاہے. تو شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. پھر حضرت کا دوسرا آرڈر آیا کہ لنگر بھی چلائیں. تو باہر سے مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. لنگر کا سلسلہ تو بہت مشکل کام ہے، کیسے لنگر چلائیں گے. قاری قاسم مرحوم ہوتے تھے ہمارے خلیفہ سے بات کی. انہوں نے کہا جی حضرت آرڈر تو آ گیا ہے تو چلو ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. خیر ہم اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے 20-15-25. تو آج الحمدللہ اس کا یہ اثر ہے کہ کتنی مجالس پوری پاکستان پوری دنیا میں مجلسیں ہوتی ہیں الحمدللہ یہاں کے ریفرنس سے پورے عالم میں. وہاں ساتھی بیٹھے ہیں، کچھ نہیں بھائی کتاب بیٹھ کے سنا دو بس، کوئی بات نہیں. یہ کتاب ہے انگلش والا ہے تو انگلش کی کتاب ترجمہ ہے، اس کو سنا دو بس، اور کچھ نہیں کرنا. اور بعد میں ذکر کر کے دعا کرا. ایسا لوگ فائدہ محسوس کر رہے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کہ جب میری زندگیاں تبدیل ہو گئی اس سے. کیونکہ پانی کا قطرہ گرتا ہے نا یہ پتھر میں آ کر سوراخ کرتا ہے. آج آپ کے سامنے سارا منظر ہے. یعنی آپ یعنی پنجاب کا جو ماحول ہے اس کی تبدیلی میں ایک بہت بڑا ایک مجاہدہ اور ہمارے حضرت کی خاص توجہ ہے. ورنہ یہاں یہ اسٹائل ہی نہیں تھا کہ بعض و نصیحت کی بات سنائی جائے، اصلاح کی بات سنائی جائے. جب میں کوئٹہ میں گیا تو کوئٹہ میں جب میرا پہلا بیان ہوا وہاں ایک بڑے عالم تھے، وہ MNA بھی تھے، منسٹر بھی رہے. تو مجھے بیان سے پہلے کہنے لگے کہ آپ یہاں کیا بیان سنائیں گے. یہاں تو بس 2 ہی بیان ہوتے ہیں، یا ووٹ کا ہوتا ہے یا نوٹ کا ہوتا ہے. یہ کیا مطلب؟ کہتے یا تم سیاسی بیان کرتے بھی ووٹ دو، یا مدرسوں والے کہتے بھی نوٹ دو، چندہ دو. تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھی آپ بیان کر لیں پہلے، اس کے بعد میں جو بات سناؤں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بعد میں پھر بات بہت ہی اتنا وہ خوش ہوئے اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے مبارکباد دی کہ یہ جو یہاں بنیاد ڈال رہے ہیں، یہ جو یہاں بات اپنے اصلاح نفس کی لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اس کی یہاں سخت ضرورت ہے. ورنہ یہاں 2 ہی باتیں تھیں، یا ووٹ ہے یا نوٹ ہے. تو آج الحمدللہ وہاں ہر ہفتے مجلس سے ہو رہی ہمارے ساتھی کرا رہے ہیں. اور میں جب جاتا ہوں تو بڑا بہت دور دراز سے لوگ کوئٹہ میں آ کر جمع ہوتے ہیں بات سننے کے لیے. اور ان کی اتنی یعنی اس اصلاح میں جو سب سے اہم کام یہ ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے آ گئے. ورنہ وہاں کا یہ طریقہ ہے کہ بیوی سے کہیں بھی جائیں گے موبائل پہ بات نہیں ہوگی، چاہے سال باہر رہیں گے موبائل پر. بیوی کی ضرورت نہیں کہ شوہر سے بات کریے، ان کے ہمارے اس کے خلاف ہے معاشرے کے. بیوی میاں بیوی بات کریں. دوسرا بچہ بیمار ہو جائے گا 3 دن تک اس کو نہیں پوچھیں گے چاہے بخار میں جلتا رہے. ہاں 4تھے دن فکر کریں گے اس کو لے کے جائیں. میں نے کہا تم حاجی صاحب الحاج بڑے بڑے تم نے لگائے ہیں، یہ تم اسی میں مارے جاؤ.
اس لیے وہاں کی عورتیں بڑی شکر گزار ہوتی ہیں، کیونکہ کئی پٹھان دوستوں نے کہا کہ حضرت ہم کو تو اس موبائل پر بیوی سے بات کرنے کا مزہ پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا کتنا مزہ آتا ہے۔ یہی اصلاح ہے۔ آدمی سمجھا نماز روزہ ہی کافی ہے، لیکن آپ مخلوق کے جو حقوق تلف کر رہے ہیں تو یہ آپ قیامت دن چھوڑے گی؟ پکڑے گی آپ کو؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دنیا کر رہے ہو، آپ کے گھر میں یہ حالت ہے، آپ بیوی بچوں کو حقوق تلف کر رہے ہیں، ظالم۔ یعنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہماری ایک دوست کی بیوی سخت بیمار ہو گئی، رات کو کوئی تکلیف پینڈیج اس کی ہو گئی، تو اس کے ابا کو فون کر رہا ہے آ کر اس کو اسپتال لے جاؤ، میں خود اسپتال لے جانا شرم کے خلاف ہے۔ اور پھر مجھے یہ فون کیا حضرت، یہ میں نے کہا کہ اس چیز کو تم توڑو گے تو ٹوٹے گی نا، موٹر سائیکل پر لے کر جب اپنی بیوی کو لے جا رہے تم بٹھاؤ اسپتال لے کے، جو مر جائے گی وہ، اس کے باپ کو پتہ نہیں کس محلے سے آئے گا وہ۔ پھر موٹر سائیکل پر لے کر گیا اور اتنی مشکل سے پہنچا وہاں کہ بھائی لوگ دیکھیں گے کیا ہے، لیکن الحمدللہ ڈٹ گیا، اب تو عام ہو گیا یہ۔ اتنی دعائیں، یعنی وہ کہتے جب آپ یہاں آتے ہیں تو ہر گھر میں خواتین کہتے ہیں ہمیں خدمت موقع بھی، ہر پیر آتا ہے مردوں کے حقوق بتاتا ہے، یہ پیرا آتے ہیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہے۔ یہی اصلاح نفس ہے، یہی اصلاح نفس ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، صرف عبادات دین کا حصہ نہیں ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہیں، سب دین کا حصہ ہے۔ وہ جب یہ سارے پلر پورے ہوں گے تو بلڈنگ دین کی کھڑی ہوگی۔ ایک پلر اپنے ہاتھ چلے۔